روشن زندگی کی بیٹھک میں خوش آمدید۔ آئیے اپنی تندرستی کی بات کریں اور زندگی کو مزید روشن بنائیں۔ آج ہم فیملی کیئر گیور سے بات کریں گے جو ہمیں بتائیں گی کہ مریض کی نگہداشت اور اپنا خیال کیسے رکھا جا سکتا ہے۔ شروع کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ میں فیملی کیئر گیور کا جو لفظ ہے اس کو تھوڑا سا بیان کر دوں۔ کیئر گیور وہ لوگ ہوتے ہیں جو نگہداشت کرتے ہیں، اور یہ دو طریقے کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں جو آپ ہائر کرتے ہیں، آپ کسی کمپنی کو، کسی ادارے کو، کسی شخص کو کہتے ہیں کہ آئیے میرے گھر پہ ایک مریض ہے، اس کا آپ خیال رکھیے گا۔ دوسرے کیئر گیور ہوتے ہیں جو فیملی کا کوئی ممبر ہوتا ہے جس کے اوپر یہ ذمہ داری آن پڑی ہوتی ہے، تو ہم ان کو فیملی کیئر گیور کہتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ مس رانا موجود ہیں ایز فیملی کیئر گیور۔ جس سفر سے وہ گزری اس کے متعلق ہم سے اپنے احساسات اور تجربات شیئر کریں گی۔ تھینک یو ویری مچ مس رانا، آپ تشریف لائیں، اور ہمیں آپ سے امید ہے کہ بہت سیکھنے کا موقع ملے گا۔ شکریہ آپ کا۔ جب آپ کو یہ احساس ہوا کہ کیئر گیور کا جو کام ہے یا جو یہ رول ہے یہ آپ کے ذمہ آ گیا ہے، تو اس وقت آپ کی کیا فیلنگز تھیں اور آپ کی اس وقت سوچ کیا تھی؟ ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسرے اس میں یہ معاملہ ہوا کہ جب آپ کے ذمہ وہ آ گیا تو کیا آپ نے اس وقت یہ سمجھا کہ یہ مستقل آپ کو یہ اب کام یا یہ رول نبھانا پڑے گا؟ بالکل، جب یہ واضح ہو گیا کہ ان میں بہت سی جسمانی اور ذہنی تبدیلیاں آ گئیں، اور مجھ پر ایک ان کی مستقل دیکھ بھال کی ذمہ داری پڑ گئی، تو یہ بھی بالکل صاف ظاہر تھا کہ یہ مستقل ان کی دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ یہ ایک یا دو دن کی بات نہیں ہے، یہ اگلی جتنی بھی زندگی ہے ان کو میری مدد کی ضرورت پڑے گی۔ اور دوسری بات یہ کہ جب پتہ چلا تو پہلا ریئیکشن جو انسان کا تھا اور میرا بھی تھا وہ یہ تھا کہ یہ مشکل کام ہے، پریشانی ہوئی۔ لیکن اس کے ساتھ اس کے بعد مجھے میں نے اپنے آپ کو اس بات پہ سنبھالا کہ اس کو میں نے اپنے آپ کو میں نے اس پرابلم اس مشکل میں بہنے نہیں دینا، میں نے اس کو ایز اے چیلنج لیا۔ جی جی۔ اور چیلنج لینے کے ساتھ جو دوسری بات تھی، لوگوں نے جیسے ڈرایا کہ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، تو میں نے اپنے آپ کو اس بات سے مضبوط کیا کہ میں اکیلی نہیں ہوں اس سچویشن میں، میرے ارد گرد اور بھی بہت سے لوگ ہیں جن کی زندگی میں بہت سی مشکلات ہیں۔ اگر وہ اس مشکل میں سے گزر رہے ہیں اور ثابت قدمی سے گزر رہے ہیں، تو میں بھی تو انہی کی طرح کا ایک انسان ہوں۔ تو اس نے مجھے میرے اس فیصلے کو کہ مجھے ہر حال میں اس چیلنج کو قبول کرنا ہے، مجھے بہت مدد کی۔ اچھا، یہ آپ بات کر رہی ہیں اپنی لائف پارٹنر کی، زندگی کے ساتھی کی۔ جی۔ اس صورت میں کیونکہ آپ وائف کی سچویشن میں تو ایک تو خیر کسی پہ بھی گزر سکتا ہے کہ ہسبینڈ پہ بھی یہ ٹائم آ سکتا ہے، تو ان کو جو کہنا چاہیے کہ آپ کے جو وہ جذبات ہیں ایک وائف کے طور پہ، ایک ہسبینڈ کے طور پہ، آبویسلی وہ بہت ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ بہت دفعہ آپ کو ان ریکگنائزڈ ایز کیئر گیور سمجھا جاتا ہے، جیسے آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ میں اتنا ایک مشکل کام کر رہی ہوں یا اتنا ایک امپورٹنٹ کام کر رہی ہوں، تو اس کا احساس جو ہے وہ کسی دوسرے کو اس طرح نہیں ہوتا کہ میرے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، نہ ہی میرے خیال مریض کو ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ اس کے بارے میں میں یہ کہوں گی کہ آپ نے اپنے آپ کو مضبوط اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ کو اپنی اسٹرینگس اور ویکنیسز کو دیکھنا ہے۔ جو آپ کی اسٹرینگس ہے اس کے بارے میں کانفیڈنٹلی آپ کو اپنی زندگی کے معاملوں کے بارے میں سوچنا ہے۔ اور اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ پہ مشکل آ گئی، آپ کو اپنی زندگی اب ختم کرنی چاہیے یا صرف مریض کے ارد گرد ہی گھومنا چاہیے، تو یہ ان کی سوچ ہے۔
آپ کو اپنے آپ میں اتنی مضبوطی چاہیے آپ کے ارادے میں کہ کسی اور کا کیا خیال ہے وہ اس کو آپ کو اس کا اثر نہیں لینا چاہیے. نہیں، لیکن کیا آپ کو کبھی یہ فیل ہوا کہ جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں، فیملی والے بھی ہیں، چلو مریض کو تو اتنا پتہ نہیں لگتا، لیکن کوئی فیملی کے لوگ ہیں یا دوست ہیں یا باقی لوگ ہیں، کیا وہ یہ سمجھتے تھے کہ آپ کا رول امپورٹنٹ ہے اور آپ کی قدر کی جائے؟ بالکل، میں یہ کہوں گی سب نہیں، لیکن فیملی میں بہت کچھ لوگ ایسے ضرور تھے جنہوں نے مجھے پہلی دفعہ سوچتے ہی یہ بات کہی کہ صرف مریض کو خیال رکھنا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، اپنا بھی خیال رکھو. انہوں نے مجھے یہ احساس دلایا میرے سوچنے سے پہلے، انہوں نے مجھے احساس دلایا کہ تم بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہو، تم تو اپنا خیال رکھنا بھی تمہارا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ مریض کو. ٹھیک ہو گیا. تو جو دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ایک تو مریض کی نگہداشت ہے اور آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے، وہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، لیکن اس کے علاوہ گھر کی ذمہ داریاں، مالی معاملات کی ذمہ داریاں، یہ بھی تو آپ کے حصے میں آ جاتی ہیں. ایک زندگی کے باقی پہلوؤں کو بھی چلانا ہے. تو ذرا اس کے بارے میں اپنے جو ایکسپیرینسز ہیں وہ ہم سے شیئر کیجیے گا. آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، کیونکہ صرف ایک جب آپ نے زندگی کے باقی معاملات کو بھی اسی طرح سے سمجھ کر ان کو آرگنائز کرنا ہے کہ آپ کی زندگی رک نہیں جاتی اگر آپ کی فیملی میں ایک انسان کو کیئر کی ضرورت ہے، تو باقی معاملات کو بھی ہم نے آگے بڑھانا ہے. تو میری اس معاملے میں میری اپروچ یہ تھی کہ میں نے پرائیورٹی سیٹ کی. پرائیورٹی سیٹ کرنے کے بعد اپنی زندگی کے معاملات کو آرگنائز کیا، جس میں کچھ وقت بھی درکار تھا، لیکن ایک کلیئر پوائنٹ تھا میرے لیے کہ سب سے پہلی جو پرائیورٹی تھی وہ ہسبینڈ کی کیئر تھی. ان کے لیے گھر کو ایسے سیٹ کیا جس میں میرے لیے بہت امپورٹنٹ تھا کہ میں نے ان کو بہت زیادہ ان پہ حاوی نہیں ہوئی. جو وہ کر سکتے تھے میں نے ان کو کرنے دیا، جس میں ان کو تھوڑی سپورٹ کی ضرورت تھی اس کو میں نے ان کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کو اسسٹ کیا، اور جو وہ بالکل کچھ نہیں کر سکتے تھے اس میں میں نے ان کو مدد کی. پرائیورٹی کے بعد جو ہماری زندگی میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ مالی پریشانیوں کا ہوتا ہے. اچھا. اور وہ جب آپ پہ ایسی کوئی پرابلم آتی ہے آپ کی لائف میں کہ ایک پارٹنر جو ہے وہ کسی وجہ سے اپنا رول نہیں نبھا سکتا، تو دوسرے پارٹنر کو اس کی رسپانسبلٹیز بھی ٹیک اوور کرنی پڑتی ہے اور اپنی رسپانسبلٹیز بھی ٹیک اوور کرنی پڑتی ہے. میرے معاملے میں یہ تھا کہ ہم لوگ اپنی زندگی میں ہم لوگ کا ایک چھوٹا سا بزنس تھا. میرے ہسبینڈ بھی مجھے ہیلپ کر رہے تھے اور میں ان کے کو ہیلپ کر رہی تھی، لیکن وہ زیادہ فیصلے کرتے تھے. باہر کی دنیا میں بینک میں جانا ہے، باہر کی دنیا کے ساتھ ان کا تعلق زیادہ تھا، اور میں ان کے انڈر میں کہوں گی میں ان کو اسسٹ کر رہی تھی. تو میرے لیے یہ بھی بڑا ایک چیلنجنگ سچویشن تھی کہ میں نے اپنی مالی معاملات کو سمجھ کر ان کے بارے میں اکیلے، کیونکہ وہ اس حالت میں نہیں تھے کہ وہ مجھے ہیلپ کر سکتے، ان کے معاملے میں فیصلہ لینا، اور ایسے فیصلہ لینا ہے کہ وہ صرف آج کا نہیں ہے، وہ مستقبل کے لیے بھی ان مالی فیصلوں کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے، کیونکہ زندگی کا تو نہیں پتا. اور تیسری وجہ یہ تھی کہ میں نے اپنے آپ کو بھی پازیٹیو رکھنا ہے، صحت مند رکھنا ہے جسمانی اور ذہنی طور پہ. تو اس کے لیے میں نے پرائیورٹی سیٹ کی، اور جتنی جیسے میں نے اپنے آپ کو میں کسی قسم کی نیگیٹو سوچوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی، اپنی انرجی ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی. تو میرے لیے یہ امپورٹنٹ تھا کہ میں اپنے آپ کو، میں اپنی صحت کا خیال رکھوں. میں نے جم جوائن کیا، میں نے دن کے وقت میں سے ایسا وقت نکالتی تھی جس میں میں باہر واک کرنے جا سکوں، تاکہ میں گھر کے ماحول سے نکلوں، ایک تازہ ہوا میں جاؤں، نیچر کے ساتھ ٹائم گزاروں، تاکہ میں اپنے آپ کو سلو ڈاؤن کر سکوں. اس کے علاوہ کیونکہ گھر میں زیادہ ٹائم گزارنا پڑتا تھا، میں گھر سے باہر بہت زیادہ ٹائم کے لیے نکل نہیں سکتی تھی. تو میں نے گھر میں رہتے ہوئے اپنی ہابیز ڈھونڈی کہ میں گھر میں رہتے ہوئے کیسے اپنی ہابیز کر سکوں، تاکہ مجھے اپنی زندگی میں ایک اچھا محسوس ہو، کہ میں اگر ایک کام کر رہی ہوں تو مجھے اپنے لیے بھی اچھا محسوس کروں. اور جہاں تک تیسری چیز تھی کہ سوشل کمٹمنٹس ہوتی ہیں نا، آپ کی ایک سوشل لائف ہوتی ہے، تو اس کا میں نے ایسے حل ڈھونڈا کہ میں لوگوں کو انوائٹ کرتی تھی.
بجائے اچھا اس کے کہ میں سوچوں کہ میں نے کہیں پہلے یہ کہ میں لوگوں کو انوائٹ کرتی تھی تاکہ ہم گھر کے ماحول میں میں ہسبینڈ کی سچویشن کے ساتھ لوگ آئیں بات کریں ان کا بھی دل لگے جی اور ان کو گھر کے اندر نہیں رہنے دیا. میں نے ان کو بھی گھر سے باہر نکالا جیسے اچھا وہ ویل چیئر پہ بیٹھ کر باہر جا سکتے تھے. ان کے ساتھ میں شاپنگ مال بھی چلی جاتی تھی, میں ان کے ساتھ کھانا کھانے بھی چلی جاتی تھی. تو لیکن یہ تھا جیسے کھانا کھانے ایسے ٹائم پہ جاتی تھی اب ریسٹورینٹس میں رش نہ ہو. تو ایسے تھا کہ اپنی زندگی کو جتنا نارمل رکھ سکتی تھی ان کی پرابلم کو کنسیڈر کرتے ہوئے جتنا نارمل آگے جاری رکھ سکتی تھی میں نے اس کی کوشش کی. اچھا, تو جب آپ کہتی ہیں کہ ان کے ساتھ آپ باہر بھی ان کو لے جاتی تھی تو کیا اس میں کسی دوسرے شہر یا کہیں اور بھی جانا شامل ہوتا تھا یا کہ وہ مشکل ہوتا وہ تھا؟ مشکل تھا وہ کیونکہ مشکل تھا. اس کے لیے ان کے لیے جو ان کی فزیکل نیڈس تھی اس کے لیے اگلی جگہ پہ جا کے پلان کرنا جو تھا وہ میرے لیے مشکل ہو. تو ابھی ان 5 سالوں میں میں شہر کے اندر رہتے ہوئے ان کے ساتھ ایسے کرتے ہیں کہ 2-3 گھنٹے کے لیے میں باہر جاؤں, لیکن ایسے نہیں کہ جیسے پہلے کی طرح ہوتا تھا کہ چلے ویکینڈ ہے کہ چلے جائیں, کیونکہ ان کی جسمانی ضروریات ایسی ہیں کہ مجھے ایک گھر کا ماحول جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری. تو اس سارے جب کردار یہ آپ نے یا رول کہنا چاہیے آپ کے ذمے آیا نگہداشت کا, تو آپ میں اپنے اندر کون کون سی تبدیلیاں کرنی مناسب سمجھی اپنی ذات کے اندر کہ جو آپ کو اس چیز میں بہتری کی طرف لے کے جائیں؟ میں یہ کہوں گی کہ شروع میں یہ ذہن میں آتا تھا کہ یہ مشکل آ گئی ہے تو اس کو یہ مشکل آ گئی ہے لیکن اس کو کیسے سولو کیا جا سکتا ہے. تو میں نے اپنے آپ کو یہ کیا کہ بجائے اس پرابلم کو سر پہ بٹھا کر ہر پرابلم کا ایک حل نکالنے کی کوشش کی. جی جیسے کوئی بیماری ہے تو اس کے بارے میں پڑھنا شروع کیا, اس کی اگلی سٹیج کیا آئے گی اس کے بارے میں پہلے سے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا شروع کیا کہ اب اگر یہ پرابلم ہے تو اس کی اگلی سٹیج جو آئے گی تو پہلے سے اگر آپ انفارمڈ ہو تو آپ کو آسانی لگتی ہے جب وہ پرابلم آتی ہے. اور آئی بھی پہلے دن سے 5 سال کے عرصے میں جو پہلے دن کی پرابلم تھی وہ وقت کے ساتھ ساتھ بگڑتی بھی گئی, لیکن جب آپ نے پہلے سے سوچا ہوتا ہے کہ اس کا یہ حل نکل سکتا ہے تو آپ کو آسانی ہوتی ہے اس کو پلان کریں. دوسرا یہ ہے کہ برن آؤٹ بھی ہوا کیونکہ وہ والا معاملے جب آپ اپنے آپ کو مالی مشکلات کیونکہ بزنس سے کو ختم کر کر ایک اور طریقے کی مالی سولوشن نکالا کہ رینٹڈ پراپرٹی لی, تو بہت سے مشکلیں ایسی تھیں کہ جو آپ کو اپنے اندر فیصلے کرنے کی قوت, لوگوں سے ملنے کی قوت, کرایہ داروں سے بات کرنے کی, مطلب اس طرح کی جو چیزیں تھیں وہ مجھے اپنے ایز اے پرسن مجھے ڈیولپ کرنی پڑی کہ میں نے اپنے آپ کو کیسے فرم ٹون میں لوگوں سے بات کرنی ہے. کاروباری معاملات میں نے ان کو یہ بتانا ہے کہ اگر میں عورت بھی ہوں تو لیکن مجھے پتہ ہے میرے کیا رائٹس ہیں. اس کے علاوہ جب فرسٹریشن ہوتی تھی, نیگیٹو فیلنگس بھی آتی تھیں, تو فیملی اور فرینڈس نے مجھے مدد کی. ان کو فون کر کے ان سے بات کرتی تھی جو سمجھتے تھے, جو تھوڑا سا حال پوچھنے کے بعد مجھے ہنسنے میں مدد کرتے تھے, مجھے اس پرابلم کے علاوہ زندگی کے باقی معاملات کے بارے میں بتاتے تھے کہ, اور ان سے ہنسی مذاق بھی چلتا تھا. تو ایک تو فیملی اور فرینڈس کی سپورٹ نے مجھے مدد کرتی تھی جب میں ڈاؤن فیل کرتی تھی, جب میں فرسٹریٹ. اور اس کے علاوہ میں نے اپنے آپ کو اپنے یقین کو اور اپنی عبادات میں ایسی صورت لائی کہ جو مجھے ایسے لگتا تھا کہ شاید یہ میرے گناہوں کی سزا ہے جو مجھے یہ ہو رہی ہے, شاید اللہ مجھ سے راضی نہیں ہے. تو قرآن کو پڑھ کر لیکچرز, اچھے لوگوں کے لیکچر سن کر مجھے ایسے لگا کہ یہ مشکلیں ہیں لیکن اس کے ساتھ آسانیاں بھی ہیں. تو وہ جو میں ایک نیگیٹو سوچتی تھی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا, تو مجھے یہ لگتا تھا کہ میں اللہ کے سامنے روئی بھی, اس سے مدد بھی مانگی اور اس نے مجھے آسانیاں بھی دیں. تو جو نیگیٹو ایسپیکٹ نظر آتا تھا اس سے مجھے پازیٹیو ایسپیکٹس نظر آنے شروع ہوئے, اپنی نعمتیں نظر آنی شروع ہوئی, شکر گزاری نظر آئی کہ اگر ایک پرابلم آئی ہے تو دوسری طرف سے بہت ساری اللہ نے آسانیاں بھی دی. دیکھیں جس مریض کی آپ نگہداشت کر رہے ہیں
کیونکہ بہت دفعہ یہ دیکھنے میں بھی آیا اور سننے بھی آیا کہ بعض مریض فرسٹریٹ بھی ہو جاتے ہیں، غصے میں بھی آ جاتے ہیں، بلکہ یہاں تک ایگریشن بھی کرتے ہیں. تو کیا آپ کو اگر اس قسم کی کسی چیز کا سامنا کرنا پڑا تو پھر آپ نے اس کے ساتھ ڈیل کیسے کیا؟ بالکل، کیونکہ ہم اچھی باتیں تو کرتے ہیں، ایسی باتیں ہم اکثر طور پہ اوپن نہیں بات کرتے. بالکل میرے ہسبینڈ میں بھی ڈفرینٹ فیزز آئے، اور اس کا یہ تھا کہ جب وہ بہت زیادہ اگریسو ہوتے تھے اور فزیکل ابیوز کرنے کی انٹینشن رکھتے تھے، تو میں ان کو بلاک کرتی تھی. اچھا. میں ان کو ایسے بلاک کرتی تھی کہ ان کو پتہ چل جائے کہ انہوں نے یہ نہیں کرنا اور یہ نہیں چلے گا. اس میں وہ دوبارہ بھی کوشش کرتے تھے، لیکن ان کو یہ پتہ ہوتا تھا کہ اگلا انسان جو ہے وہ مجھے یہ نہیں کرنے دے گا. تو وہ غصہ جو ہے وہ بہت زیادہ اگریسونیس کی انٹینسٹی کو توڑ دیتا تھا جب میں ان کو بلاک کرتی تھی. جی. دوسری بات یہ ہوتی تھی کہ جب ان کو ڈس اورینٹیشن ہوتی تھی، وہ کنفیوزڈ ہوتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ وہ کہیں اور ہیں، اپنی کاروباری دنیا میں ہیں. تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ شروع میں انسان سمجھتا ہے ہم ان کو سمجھائیں گے ان کو سمجھ آ جائے گا، لیکن وہ نہیں ہوتا. وہ اپنی ہی ایک ٹرانس میں ہوتے ہیں. تو ایک دو دفعہ غلطی کرنے میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی جیسے، تو اور مجھے لگا کہ وہ اور اگریسو ہو رہے ہیں، تو میں نے یہ طریقہ اپنایا کہ میں ان کو جو وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتے تھے، جیسے گھر سے باہر نکل سکتے تھے یا گاڑی کی چابی لے کر گاڑی کی طرف جا سکتے تھے، تو جیسے ہی میں دیکھتی تھی کہ وہ اس طرف آ رہے ہیں تو میں نے جیسے گاڑی کی چابی چھپا دی، سامنے والا مین ڈور جو ہوتا تھا وہ بند کر کے اس کی چابی نکال دیتی تھی تاکہ وہ اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے. کوشش کرتے تھے لیکن جب ان کو لگتا تھا کہ دروازہ نہیں کھل رہا یا میں نہیں کر سکتے، تو آہستہ آہستہ جب تھوڑے سے وقت گزرنے کے بعد، گھنٹہ آدھا گھنٹہ گزرنے کے بعد وہ نارملائز ہونا شروع ہوتے تھے، تو پھر میں ان کو پیار سے، پیشنس سے، نرم آواز میں ان کو تھوڑا سا ان کی اٹینشن ڈائیورٹ کرتی تھی. یا کبھی وہ چڑچڑے ہو جاتے تھے، جیسے میز پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی چیز ان کو نہیں پسند آ رہی ہے، تو میرا ریئیکشن یہ ہوتا تھا کہ اس وقت میں ان کو تھوڑا سا نرم مزاجی کے ساتھ اس چیز کو تھوڑا سا اسموتھ ڈاؤن کروں، اس کنڈیشن کو اسموتھ ڈاؤن کروں، اور ان کو کہیں کہ ٹھیک ہے آپ بالکل ٹھیک کریں، لیکن ہم دیکھیں گے، کریں گے، تاکہ وہ والا وقت گزر جائے. اور اکثر ایسے ہوتا تھا کہ وہ وقت گزر جاتا تھا. اگر مجھ سے کوئی بات ہوتی تھی تو میں پہل کرتی تھی ان کو سوری کہنے میں، تاکہ ان کو احساس ہو کہ ہمیشہ وہ غلطی نہیں کرتے. دوسرا، اور میرا خیال ہے کہ نرمی اور جو ایک شفقت ہے وہ تو جانور بھی سمجھتے ہیں، تو مریض کیوں نہیں سمجھے. تو آپ ان کے ساتھ اپنا جذباتی تعلق اور باقی جو کہنا چاہیے ان کو سپورٹ کرنے کا تعلق، ان کے لیے آپ کیا راستہ اختیار کرتی تھیں؟ جیسے ابھی آپ نے خود ہی کہا آپ ان کے ساتھ جب موقع ملتا تھا باہر بھی جاتی تھیں، تو کیا آپ ان کے ساتھ گھر میں بھی کوئی ایسی ایکٹیویٹیز کرتی تھیں، یا گھر کا کوئی ایسا ٹائم بھی ہوتا تھا جب آپ ان کے ساتھ اکٹھا بیٹھ کے جیسے کھانا کھا لیا، یہ کیا آپ کے عمل کا حصہ تھے؟ بالکل تھا، کیونکہ ہم دونوں کے لیے ایک نئی سچویشن تھی کہ ہم لوگ اپنی کاروباری مصروفیت کے علاوہ اب دونوں 24 گھنٹے گھر میں، 24 گھنٹے مینس کے زیادہ وقت ہم گھر میں گزارتے تھے. اور میں نے اس بات کی بہت کوشش کی کہ میں نے ان کو ایک کمرے میں بند نہیں کیا کہ اب یہ بیڈ میں لیٹے ہیں تو بیڈ میں ہی لیٹے. میں نے ان کو لاؤنج میں لا کے بٹھانا شروع کیا جو ان کو لیٹنے کی ضرورت ہوتی تھی، یعنی کہ ان کو زندگی میں اپنے آپ کو بند نہیں کرنے دیا کہ میں باہر اور تم آپ اندر. اور کھانا جیسے میری کوشش کیا، میری ایک ضروری چیز ہوتی تھی کہ ہم ناشتہ اکٹھا کریں، اس کے بعد اگر وہ کھانے کا ٹائم ہم اکٹھا گزاریں، اس پہ اچھی بات کریں. اگر میں باہر کا کوئی کام کر کر آئی ہوں تو میں ان کو کئی دفعہ فرضی کہانی میں کہہ دیتی تھی آج مجھے فلانا ملا، انہوں نے آپ کا حال پوچھا، وہ کہہ رہے تھے ہم آئیں گے، تاکہ وہ کٹ آف نہیں ہو کسی طرح سے اپنی زندگی میں. اگر وہ گھر میں ہیں تو وہ کٹ آف نہ ہو باہر کی دنیا سے. دوسرا یہ تھا کہ جیسے ٹی وی دیکھتے ہوئے میں ان کے پاس بیٹھتی تھی. اگر میں نے کوئی کام کچھ اور کرنا بھی ہوتا تھا تو میں وہاں بیٹھ کر کرتی تھی، تاکہ اگر ہم بات چیت نہیں بھی کر رہے ہیں تو ان کو یہ احساس ہو کہ میرے پاس کوئی بیٹھا ہو. تو میری بہت کوشش تھی کہ میں ان کو اکیلا پن محسوس نہ ہونے دوں.
لیکن یہ بھی نہیں تھا کہ ہر وقت ان کے سر پہ سوار رہتی تھی. صحیح. جب وہ میں دیکھتی تھی کہ اب ان کا وہ والا وقت ہے کہ وہ اپنے آپ کو ریلیکس کرنا چاہتی ہیں تو اتنی دیر میں کوئی اور کام کر لیتی تھی. لیکن ایسے ہوتا تھا کہ دن کا وقت میں کچھ وقت ان کے ساتھ, کچھ وقت ان کے قریب رہتے ہوئے, اور جب وہ آرام کرنا چاہتے تھے تو اس ٹائم پہ میں اپنے باہر کے کام کرتی تھی. اچھا, تو اس کا ایک اور بھی میں اس کے اندر میرا ایک خیال پوچھنے کا یہ ہے کہ جو جس طرح بہت لوگ چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, ماننے سے انکار کرتے رہتے ہیں بڑی دیر تک, تو اس کے اوپر ذرا اپنا خیال بتائیے گا کہ ماننا یا انکار رکھنا دونوں میں سے کس سچویشن میں آپ گزری؟ بالکل, میں یہ کہوں گی کہ میں نے ریالٹی کو فیس کیا. اچھا, میں نے یہ سوچا کہ دیکھو جو پرابلم ہے میری آنکھیں بند کرنے سے وہ پرابلم دور نہیں ہو جائے گی, پرابلم نے وہیں پہ کھڑے رہنا ہے. تو میں نے اپنی جو انرجیز آپ اس چیز میں ضائع کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہوگا, اللہ کر دے گا, ٹائم, یا لوگ کہتے ہیں کہ ڈرتے ہیں کسی سچویشن کو فیس کرنے سے, ڈرتے ہیں کیونکہ ہم لوگ عمر کے اس حصے میں ہیں کہ ہم میں سے ایک کو پہلے جانا ہے. تو بہت سے لوگوں کو یہ ہوتا ہے میں کیا کروں گا, اس کے بعد کیا کروں گا. تو جو ایسے مستقبل کے آپ کے ڈر خوف ہیں, یا پرابلم کو آپ کہتے ہو خود ہی حل ہو جائے گا, بالکل نہیں حل ہوئیں گے, پرابلمس نے وہیں پہ کھڑے ہونا ہے. تو میری اپروچ اور میرا مشورہ یہ ہوا کہ آنکھیں کھول کر, دماغ کو سکون میں لا کر, اپنے آپ کو اپنی آنکھوں کو کھول کر اس پرابلم کو دیکھنا شروع کریں اور اس کا حل نکالنے کی کوشش کریں, کیونکہ جب ایک پرابلم کا حل نکل آتا ہے تو وہ پرابلم نہیں رہتی. اچھا, ابھی آپ کہہ رہی تھی فائنینشیل کی بھی آپ نے بات کی, آپ نے ان کی مشکل کی بھی بات کی جو بھی ان کو تکلیف آئی, تو کیا ایسے تو کبھی نہیں ہوتا کہ ایک بٹن ایک دن آف ہو گیا تو آپ کو پتہ لگا یہ بٹن تو آف ہو گیا؟ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ آہستہ آہستہ آتی ہیں اور آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتی ہیں, اور آپ کا اس کے اوپر کیا ایکسپیرینس ہے نمبر 1, اور دوسری اس کے ساتھ جڑی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا میں نے فائنینشیل کا دیکھا, میں نے یہ دیکھا, وہ آپ نے ایک دن تو نہیں دیکھا, اگر آپ کو پتہ لگ گیا تھا یہ سچویشن ڈیولپ ہونی شروع ہو چکی ہوئی ہے, تو کیا فائنینشیل معاملات میں آپ کا جو کہنا چاہیے جو بھی طریقہ تھا, کیا پہلے سے ہی آپ نے وہ ذہن میں ایک پلان ایک طریقہ بنا لیا تھا, یا کہ پتہ لگا آج یہ کچھ نہیں ہو رہا اور میں نے آج سے کرنا ہے؟ بالکل, آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے. ایکچولی ہم لوگوں کا بزنس تھا, لیکن ہم نے شروع سے, کیونکہ بزنس میں آپ کی کوئی پینشن نہیں ہوتی, آپ کو یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ اولڈ ایج میں آپ کا مین آف انکم کیا ہوگا. تو میرے ہسبینڈ کا شروع سے یہ آئیڈیا تھا کہ بزنس کے ساتھ ساتھ ہم نے رینٹڈ پراپرٹی کے لیے پلانس بنانے ہیں, تاکہ کسی وقت ہماری جسمانی حالت ایسی نہ ہو سکے کہ ہمارا بزنس نہ چل سکے, تو ہم لوگ اپنا اس سے ہم لوگ اپنا زندگی کا گزارا کر سکیں. اور ہوا یہ کہ جیسے آپ نے پوچھا ہے کہ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ایک بٹن دباؤ اور ایک دن سے دوسرے دن, جیسے جیسے حالات نظر آ رہے تھے تو یہ تھا کہ میں نے اپنے ہسبینڈ سے سمجھنا شروع کیا, انہوں نے بھی مجھے بتانا شروع کیا کہ یہ معاملات ہیں, اس کا اتنا لون رہتا ہے, یہ بینک کے ساتھ کیسے بات, وہ مجھے ساتھ لے کے جاتے تھے, مجھے دکھاتے تھے کہ یہ معاملات کیسے طے کرتے ہیں. مجھے شروع میں بالکل ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا اور بہت کچھ سیکھا ان کی زیادہ بیمار ہونے سے پہلے, شاید وہ ایک میرے لیے خوش قسمتی تھی. دوسرا یہ تھا کہ جو ہم نے پلان بنایا تھا کہ ہم نے اس سال تک اپنا یہ راؤنڈ اپ کرنا ہے, پرابلمس تو اس سے پہلے ہی شروع ہو گئی, تو ہمیں وہ جو آخر والا پروسیس تھا مجھے اس کو ایکسیلریٹ کرنا پڑا. تو بزنس جو راؤنڈ اپ کرنا تھا ذہن میں تو تھا, لیکن وہ جو 2-3 سال پہلے ہمیں کرنا پڑا, اس کے معاملے, اس کے بارے میں پھر جو فیصلے کرنے تھے کہ اس کو کیسے راؤنڈ اپ کرنا ہے, اس کے خرچے کیسے نکالنے ہیں, نئی فائنینشیل سچویشن کو کیسے مینیج کرنا ہے, تو وہ امپورٹنٹ تھا.
اپنے لیے یہ سیکیور کرنا کہ بیماری کے ساتھ یا ہسبینڈ جو اپنی وہ رسپانسبلٹیز پوری نہیں کر سکتے تھے، اس کو میں نے فائنینشیل میٹرز کو ایسے آرگنائز کرنے کی کوشش کی کہ وہ سب کچھ ٹھیک بیٹھتا گیا. اور میرا خیال ہے کہ اس میں بہت وجہ یہ تھی کہ ہم نے شروع سے ایک یہ فیصلہ کیا ہوا تھا، ایک میرے سامنے ایک لائے عمل تھا، پلان تھا میرے ہسبینڈ کا، اور اس کو ایگزیکیوٹ کرنے میں میں کہوں گی کہ انہوں نے کچھ میری مدد کی اور باقی حالات کو سمجھتے ہوئے باقی معاملات کو سنبھالا. تو اس طرح سے میں نے اس پرابلم کو میرا خیال ہے کہ اچھے طریقے سے حل کر لیا. زبردست. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے ایسی سچویشن میں نارملی جو آپ کا ساتھی ہوتا ہے اس کی بہت ساری اس کو اپنی بیسک لائف فنکشنز جو پرفارم کرنی ہوتی ہیں، جو ضروریات زندگی آپ کو زندگی چلانے کے لیے کرنی ہے، جیسے واش روم جانا یا اور اس طرح کے کام. تو جب اس طرح کے کام آپ کے کیئر گیور جو فیملی کیئر گیور جس کو ہم کہتے ہیں اس کے اوپر آتے ہیں، تو ان سے گزرنا بھی ایک باہر سے بیٹھے ہوئے انسان کی طرح میں سوچوں گا مشکل ہوتا ہے. تو آپ نے اس کے وقت اپنے خیالات اپنے عمل کو کیسے سنوارا؟ بہت مشکل ہے، کیونکہ اپنا جسم کو سنبھالنا اور بات ہے، اور دوسرے انسان کو سنبھالنا اور اس انسان کے لیے بھی بہت مشکل کام ہے. کہ کوئی اور اب اس کو جسمانی ضروریات کے لیے اس کو ہیلپ کر رہا ہے، اس کو مدد چاہیے، اس کو مجھے آواز دے رہا ہے کہ مجھے یہ چاہیے. تو یہ ایموشنلی میں کہوں گی جتنا میرے لیے مشکل تھا اتنا ہی میرے ہسبینڈ کے لیے مشکل تھا. تو شروع میں بہت سا ایسا غصہ ان میں آتا تھا یا میرے میں جھنجھناہٹ آتی تھی اس وجہ سے کہ ہم لوگوں کی جو باؤنڈریز تھیں وہ ایسی تھی کہ ہم ایک دوسرے کی باؤنڈریز میں گھس رہے ہیں. ان کو کام کروانا اپنی اور مجھے وہ کام کرنا، دونوں کے لیے ہم لوگ دونوں کی کوششیں تھیں جو کہ مجھے بہت مشکل، شروع میں بہت مشکل ہوتی تھی، اور ابھی تک اتنے سالوں تک ایسے ہوتا ہے کہ اس میں جھنجھناہٹ آتی ہے، اس سچویشن میں زیادہ جھنجھناہٹ آتی ہے. بس اس کا یہی طریقہ تھا کہ میں جتنا وہ خود کر سکتے تھے، جیسے اپنی باڈی کیئر میں ان کو کرنے دیتی تھی. جہاں میں دیکھتی تھی کہ اب مجھے ہیلپ کی ضرورت ہے میں ان کے ارد گرد رہتی تھی. جیسے باتھ روم میں ہے تو میں ان کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی، لیکن میں ان کے ارد گرد رہتی تھی جیسے، اور جہاں ان کو ضرورت پڑتی تھی تو وہاں پہ ان کو ہیلپ کر دیتی تھی. لیکن یہ والا پروسیس ایک دو دن میں حل نہیں ہوتا، اس کو بہت ٹائم لگتا ہے اور بہت ہمت چاہیے ہوتی ہے، خاص طور پہ کہ اس کو سموتھلی ہونے میں. اور لیکن آپ بعد میں شکر بھی کرتے ہیں اس بات کا کہ وہ جتنا وہ خود کر رہے ہیں وہ اچھی چیز ہے اس سچویشن کو حل کرنے میں، کیونکہ وہ ان کی انڈیپینڈنسی ہے، ان کا اس میں ان کا ایک سیلف کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے کہ میں اپنا آپ خود خیال رکھ رہا ہوں. تو لیکن مشکل کام ہے مشکل کام، لیکن ہمت ہو تو ہو جاتا ہے، ہمت ہو تو ہو جاتا ہے. بالکل. اچھا دوسری آپ پہلے ایک بات کر رہی تھی کہ آپ ریلیجن سے یا ہم اس کو اگر روحانیت بھی کہیں، ان دونوں چیزوں سے آپ نے جو کچھ بھی کرتی رہی اس سے آپ کو کتنا سکون یا کتنا صحیح رستہ یا کتنی آپ کو ایک اچھی کہنا چاہیے وہ ملی فیلنگ کہ آپ یہ ساتھ کریں تو بہتر ہوتا؟ مجھے بہت ہمت اس بات سے پڑی کہ وہ میری اندر کی دنیا تھی. باہر کی دنیا کو تو میں مینیج کر رہی تھی اور تھوڑی سی پرفیکشنسٹ بھی تھی، تو سوچتی تھی جو میں نے سوچا ہے نا وہ کر کے ہی دم لینا ہے. تو اس ساری سچویشن میں جب ایسی سچویشن آتی تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ مجھ سے نہیں ہوا، تو مجھے اس سچویشن نے اللہ سے بلکہ قریب کیا، کیونکہ اس نے میں اپنے فیتھ سے اپنی عبادات سے یہ سیکھا کہ مجھے اپنا رول ادا کرنا ہے. جو میں کر سکتی ہوں میں کروں گی اور باقی میں اللہ کے حوالے کر دیتی تھی. اور یہ سوچتی تھی کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ کسی انسان پر اس کی ہمت سے بڑھ کر اس پہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو اگر جو میں کام کر رہی ہوں اپنی ہمت سے کر رہی ہوں، اس کا مطلب ہے یہ جو بوجھ مجھ پہ پڑ رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے،
اور جو مجھ پہ نہیں ہوگا اللہ اس کا راستہ نکال دے گا. تو یہ جو ایک آپ کو ایک ٹرسٹ آتا ہے یا ایک آپ کو یقین آتا ہے کہ اس سے بڑھ کر اللہ مجھ پہ بوجھ نہیں ڈالے گا, تو وہ آپ کو پازیٹیو تھنکنگ کو فلو میں رکھتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ انسان کا جب اللہ سے تعلق بنتا ہے اس کے سامنے انسان رو بھی لیتا ہے, اپنی مشکل بھی رکھ دیتا ہے, اس سے مدد بھی مانگتا ہے, اور اس یقین سے مدد مانگتا ہے کہ وہ ضرور مدد کرے گا کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سوچ پھر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر ایک مشکل آئی ہے تو اس نے بہت سی آسانیاں بھی دی ہیں, بہت سی نعمتیں بھی دی ہیں, کیونکہ جو اس وقت سچویشن ہے اس سے بری بھی تو ہو سکتی تھی, اس میں آپ ہاتھ سے روک تو نہیں سکتے تھے. اگر اللہ نے روکا ہوا ہے اس سچویشن کو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہے ادھر, اس کی مہربانی, اس کی مہربانی ہے. تو بات نہیں, جب بہت لوگ ایسی سچویشن میں بھی دو رستے اختیار کرتے ہیں, یا تو پرفیکشنسٹ کا کہ ہر چیز اپنے بارے میں بھی اور ساتھی کے بارے میں بھی کہ پرفیکٹ ہی ہو, جو پرفیکٹ ہو, اور اگر بعض لوگوں کے کیریکٹر بھی ہوتے ہیں وہ پرفیکشن کی طرف زندگی گزار کے آئے ہوتے ہیں. تو جب ایسی سچویشن آ جاتی ہے تو کیا اس وقت لچک کی ضرورت پڑتی ہے؟ لچک کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ آپ کے پاس جو جتنی توانائی ہے جسمانی, ذہنی, ایموشنل, آپ نے اس کو بچا کر رکھنا ہے. اچھا, ٹھیک ہے. جب آپ پرفیکشنزم کی طرف جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میں نے گول سیٹ کیا ہے, میں نے وہ گول سیٹ کر کے ہی سانس لینا ہے کیونکہ اس میں میری سیٹسفیکشن ہے. لیکن جب ایسی سچویشن آتی ہے جو آپ کے بس میں نہیں ہے, ہر انسان کے ساتھ ہر دن کے ساتھ یہ سچویشن چینج ہوتی ہے. اچھے دن ہوتے ہیں, برے دن ہوتے ہیں, اچھے بات پازیٹیو جاتے جاتے نیگیٹو ہو جاتی ہے, کوئی چیز اچھی امپروو ہوتے ہوتے ڈیٹیریٹ کرنی شروع ہو جاتی ہے. تو اگر آپ فلیکسیبل رہتے ہیں, ایک کام اگر 100% کمپلیٹ نہیں ہوتا تو آپ یہ سیکھتے ہو کہ اگر میں نے 60 to 70% اس کو کمپلیٹ کر لیا تو اس میں آپ نے بہت ساری وہ جو پرفیکشنزم کی ایکسٹریم تک پہنچنے میں جو ایک سیٹسفیکشن تھی, آپ اس کے معاملے میں کمپرومائز کرنا شروع کرتے ہو. ٹھیک ہے. جب کمپرومائز کرتے ہو تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اتنا ایگزاسٹ نہیں کیا. اور میں آپ کو بتاؤں, جب آپ اپنے ہسبینڈ پارٹنر کو بھی کیئر دے رہے ہیں, اپنا بھی خیال رکھ رہے ہیں, باہر کی دنیا کا بھی خیال رکھ رہے ہیں, تو آپ میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ آپ اپنے آپ کو ہر وقت سولی پہ لٹکائے رکھیں. آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ ریلیکس فیل کریں کیونکہ وہ آپ کو اگلے دن کے لیے تیار رکھتی ہے. تو میں نے دیکھا ہے کہ شروع میں بھی پرفیکشنسٹ تھی کہ ہر کام جو ہے وہ بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے جیسے سوچا تھا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ سیکھ جاتے ہیں کہ تھوڑا سا کم پرفیکشنزم میں اگر آپ ریلیکس فیل کر سکتے ہیں, اپنی پازیٹیو انرجی ریسٹور کر سکتے ہیں, تو آپ کو وہ اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا, اب جو آپ نے یہ اس سفر سے گزری, ہم نے بہت کچھ سیکھا اور بہت سارے آپ کے تجربات تھے, احساسات تھے, ایکسپیرینسز تھے, جو اب ہم آپ سے سوال پوچھنے جا رہے ہیں, جو باقی یہ لوگ ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں, اگر کسی کے ساتھی یا فیملی کیئر گیورز آپ سے یہ مشورہ مانگیں, آپ سے کوئی ایڈوائس مانگیں, آپ سے کچھ پوچھیں, تو آپ چند الفاظ میں کن چیزوں پہ زور دیں گی اور کیا مشورہ دیں گی؟ میں یہ مشورہ دینا چاہوں گی کہ اس سچویشن کو کہ آنے سے پہلے کی جو پری پلاننگ جس کو کہتے ہیں, وہ ہر کپل کو کرنی چاہیے, ہر فیملی کو کرنی چاہیے. اس میں سب سے پہلے یہ بات ہے کہ اپنے پارٹنر کو بتائیں کہ آپ کی فائنینشیل سچویشن کیا ہے, آپ نے کہاں انویسٹ کیا ہوا ہے. آپ اگر کوئی ایسی پرابلم آتی ہے تو آپ کے پاس کیا چوائسیز ہیں, کیونکہ وہ ہر فیملی کا ایک ڈفرینٹ اپروچ ہوتی ہے. اپنے پارٹنر کو بتانا چاہیے, پہلے سے بتانا چاہیے, اس بات کا انکار نہیں کرنا چاہیے کہ یہ پرابلم بالکل پہ ناک کے آگے کھڑی ہوگی. دوسری یہ کہ اپنے پارٹنر میں تبدیلیوں کو محسوس کریں. اگر اس کے صحت میں, اس کے رویے میں, اس کی کسی چیز میں آ رہی ہے تو اس کو جا کے ہم ڈاکٹر کو کنسلٹ کریں, دیکھیں, کیونکہ جب ایک بیماری چھوٹی ہوتی ہے اس کو ڈیل کرنا آسان ہوتا ہے. بالکل. جب تک وہ ایک بڑی پرابلم یا بالکل اینڈ پہ پہنچ جاتی ہے, اس میں نہ کہ صرف مالی بلکہ بہت سی اور پرابلمز, اس کا بہت بڑا ایفیکٹ ہوتا ہے پوری فیملی پہ. تو
کوشش کریں کہ ساتھ ساتھ اپنی پارٹنر کے رویوں پہ، دونوں پارٹنرز ایک دوسرے کے رویوں پہ ذرا نظر رکھیں کہ ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت تو نہیں ہے، کبھی کبھار چیک اپس کروائیں، اپنے ایک نظر رکھیں کہ آپ کی صحت کس طرف جا رہی ہے، جسمانی نہیں ذہنی بھی، کیونکہ بہت سی ذہنی چیزیں آپ کو نظر نہیں آتی ہیں، محسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں عمر کا تقاضا ہے، اس کا تقاضا ہے، لیکن نہیں، ایک دوسرے کو آپ۔ تیسری بات میں یہ کہوں گی کہ جب یہ پرابلم آ جاتی ہے تو گھبرائیں نہیں، آپ ٹھنڈے دل سے بیٹھ کر سوچیں کہ ایک پرابلم کے لیے نئی اپروچ اگر ڈھونڈنی ہے، اس پرابلم کا حل کیا ہے، اس کے بارے میں پڑھیں، اس کے بارے میں جو اور لوگ ہیں جو اس پرابلم میں سے گزر رہے ہیں ان سے بات کر کے دیکھیں کہ انہوں نے اس پرابلم کو کیسے حل کیا۔ تو یہ ہے کہ آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ جب ملتے ہیں تو یہ احساس نہیں ہوتا کہ آپ تنہا ہیں، آپ ان لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، اور آج کل تو واٹس ایپ ہے، ویڈیو کالز ہیں، ٹیلی فونس ہیں۔ اس کے علاوہ میں یہ کہوں گی کہ فیملی ممبرز، صرف ایک پارٹنر کا دوسرے پارٹنر پہ ہی صرف ذمہ داری نہیں ہے، آپ کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان پہ بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے۔ اگر کیئر گیور کام پہ لگا ہوا ہے اس کو بھی بریک کی ضرورت ہے۔ بالکل۔ تو آپ اپنے ارد گرد اپنی فیملی میں دیکھیں، فرینڈس میں دیکھیں، اگر کوئی آدمی آ کے آپ کو 2-3 گھنٹے آپ کے مریض کے پاس بیٹھتا ہے، اسے گپ شپ لگاتا ہے، آپ اتنی دیر میں اپنے لیے کچھ اس ماحول میں سے نکل کر کچھ اور کرنا چاہیں۔ ایک ویکنڈ کے لیے، جیسے اگر آپ مریض کی کوئی بہن ہے یا بھائی ہے، ایک ویکنڈ آ کے آپ کے ساتھ ان کے ساتھ گزار سکتا ہے، آپ ایک ویکنڈ کے لیے باہر کچھ اور کر سکتے ہیں۔ اور اس میں میرا خیال ہے کہ مریض کو بھی برا نہیں لگے گا، اس کے سامنے بھی کوئی اور آدمی آئے گا اس سے بات کرنے کے لیے، تو اور آپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کو اس سچویشن کی بریک ملے۔ تو میں کہوں گی کہ فیملی کے ساتھ سپورٹ جو ہے، فیملی کی سپورٹ جو ہے وہ بھی بہت معنی رکھتی ہے، آپ کو اکیلا نہیں کرتی۔ اور بس آخر میں یہی کہوں گی کہ پرابلم تب تک رہتی ہے جب تک آپ اس کو سلوشن نہیں ملتا۔ جب ایک پرابلم کا سلوشن مل جاتا ہے تو سمجھیں آپ کو ایک سوال ملا اور آپ نے اس کا جواب دے دیا، اور سر اٹھا کر پازیٹیو اپروچ کے ساتھ، شکر گزاری کے ساتھ آگے بڑھیں، زندگی میں آگے بڑھیں۔ ایک پرابلم آنے سے زندگی رکتی نہیں ہے، زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھنے دیں، اور خوشی کے ساتھ، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ۔ تھینک یو ویری مچ، بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے، اور ہمارے ناظرین نے آپ سے ضرور بہت کچھ سیکھا ہوگا اور نئے رویوں کے بارے میں سیکھا ہوگا۔ شکریہ۔